وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ السلام علیکم۔ مارکہ صلیب و ہلال کی 5ویں قسط کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح جولائی 1099 میں صلیبیوں نے یروشلم کو فتح کیا۔ یروشلم کی فتح نے یورپ میں تھرتھلی مچا دی۔ پورے یورپ میں خوشیاں منائی گئیں اور صلیبی جنگوں کی تحریک کو بہت تقویت ملی۔ اس سے پہلے یورپ میں کئی ارباب اختیار ایسے تھے جو صلیبی جنگوں کی تحریک کو پسند نہ کرتے تھے، جبکہ کئی ایسے تھے جن کا خیال تھا کہ صلیبی جنگ کی کامیابی ناممکن ہے۔ اب مگر پہلی صلیبی جنگ کی کامیابی نے سب کے شکوک رفع کر دیے۔ پہلی صلیبی جنگ کی کامیابی سے متاثر ہو کر یورپ میں ایک نئی صلیبی مہم کی تحریک شروع ہوئی جس کو 1101 کی صلیبی جنگ کہا جاتا ہے۔ 1101 کی صلیبی جنگ کا مقصد یہ تھا کہ صلیبیوں کو مزید کمک پہنچائی جائے تاکہ نہ صرف موجودہ صلیبی ریاستوں کی سیکیورٹی کو انشور کیا جائے بلکہ فلسطین سے آگے بڑھ کر پورے مشرق وسطیٰ سے مسلمانوں کا صفایا کیا جا سکے۔ اس نئی صلیبی جنگ میں 3 صلیبی فوجوں نے شرکت کی۔ سب سے پہلی صلیبی فوج میں اٹلی، فرانس اور جرمنی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں سپاہی شامل تھے، اور اس کے قائدین میں جرمنی کے شہنشاہ کا سپہ سالار یا آرمی چیف کانراڈ، آرچ بشپ آف میلان آنسلم آف بوئس اور کاؤنٹ آف بیانڈرٹے البرٹ شامل تھے۔ ان کے علاوہ پہلی صلیبی جنگ کے 2 لیڈرز ریمنڈ آف تولوز اور سٹیفن آف بلوا بھی اس مہم میں شامل ہو گئے۔ یہ دونوں پہلی صلیبی جنگ کے بعد فلسطین سے واپس آ گئے تھے اور اب انہوں نے دوبارہ قسطنطنیہ کے راستے اناٹولیا کا رخ کیا۔ قسطنطنیہ میں اس فوج کو بوہیمنڈ آف اینٹیوچ کے ترکوں کے ہاتھوں قید ہونے کی خبر ملی۔ بوہیمنڈ کا تعلق اٹلی سے تھا اور پہلی صلیبی جنگ میں اپنے کارناموں کی بدولت وہ اٹلی میں ایک فوک ہیرو کی حیثیت حاصل کر چکا تھا۔ چنانچہ صلیبی فوج کے اٹالین سپاہیوں نے اصرار کیا کہ فلسطین کا رخ کرنے سے پہلے بوہیمنڈ کو ترکوں کی قید سے چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگست 1101 میں مرسیوان کے مقام پر اس فوج کا سامنا ترک لشکر سے ہوا۔ صلیبیوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور تقریباً پوری صلیبی فوج قتل یا قید ہو گئی۔ سٹیفن آف بلوا اور ریمنڈ آف تولوز کے علاوہ باقی سب لیڈرز بھی مارے گئے۔ یہ دونوں بڑی مشکل سے جان بچا کر قسطنطنیہ بھاگ گئے، جہاں سے بعد ازاں یہ بذریعہ بحری جہاز فلسطین روانہ ہو گئے۔ مرسیوان کی شکست کا الزام بھی صلیبیوں نے رومیوں پر ڈالا۔ صلیبیوں کا خیال تھا کہ رومیوں کو اپنی فوج کے ذریعے ان کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ مرسیوان کی لڑائی کی بدولت قسطنطنیہ سے فلسطین تک کا زمینی راستہ ایک بار پھر ترکوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس لڑائی کا مسلمانوں کے مورال پر بھی بہت اچھا اثر پڑا۔ یہ صلیبیوں کی پہلی شکست تھی اور اس سے ان کے ناقابل تسخیر ہونے کا تاثر باطل ہو گیا۔ دوسری صلیبی فوج جس نے 1101 کی صلیبی مہم میں حصہ لیا پوری کی پوری فرینچ سپاہیوں پر مشتمل تھی اور اس کی کمان کاؤنٹ ولیم آف نیورس کر رہا تھا۔ یہ فوج پہلی فوج کے چند ہفتے بعد اناٹولیا میں داخل ہوئی اور اس کا انجام بھی پہلی فوج جیسا ہی ہوا۔ ہراکلیا کے مقام پر ترکوں نے گھات لگا کر اس فوج کو گھیر لیا اور اس کے چیتھڑے اڑا دیے۔ 1101 کی صلیبی مہم کی تیسری اور آخری صلیبی فوج ڈیوک آف ایکویٹین اور ڈیوک آف باواریا کے زیر کمان تھی۔ اس میں فرینچ اور جرمن فوجی تقریباً مساوی تعداد میں شامل تھے۔ اس فوج کا نصف حصہ سمندری راستے سے فلسطین روانہ ہوا اور بخیریت فلسطین پہنچ گیا۔ باقی حصہ زمینی راستے سے فلسطین کی طرف روانہ ہوا، مگر اس لشکر کو بھی ہراکلیا کے مقام پر ہی ترکوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس طرح 1101 کی صلیبی جنگ میں صلیبیوں کو بدترین شکست ہوئی۔ ترکوں نے پہلی صلیبی جنگ میں ہونے والے نقصانات کا کچھ بدلہ چکا دیا۔ پہلی صلیبی جنگ میں صلیبیوں نے کونیا کا شہر ترکوں سے چھین لیا تھا۔ اب ترک سلطان کلج ارسلان نے دوبارہ اس شہر کو فتح کر لیا اور اس کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا۔ کونیا قسطنطنیہ سے شام کی طرف جانے والے راستے کے اوپر واقع تھا اور اب اس شہر میں ترکوں کی فوجی قوت کے جمع ہونے کی وجہ سے یہ راستہ صلیبیوں اور رومیوں کے لیے بلاک ہو گیا۔ یہ تو تھی 1101 کی صلیبی جنگ کی کہانی۔ دوسری طرف فلسطین میں شاہ یروشلم بالڈوین عسکری مہمات کے ذریعے اپنی سلطنت کو مضبوط کر رہا تھا۔ 1101 میں بالڈوین نے ارسوف اور کیسریا کے اہم شہر فتح کر لیے
اور 7 ستمبر 1101 کو رام اللہ کے مقام پر اس نے مصری فوج کو شکست فاش دی۔ مصر کی یہ فوج فلسطین کو صلیبیوں سے آزاد کرانے کے مقصد سے آئی تھی، مگر بزدل اور نااہل جرنیلوں کی بدولت اس کو شکست ہوئی۔ بالڈوین کی فوج تعداد میں مصریوں سے کافی کم تھی، مگر بالڈوین کی اعلیٰ قیادت کی بدولت صلیبیوں نے میدان مار لیا۔ رام اللہ کی لڑائی نے ایک بار پھر سکندر اعظم کے اس قول کو درست ثابت کر دیا کہ بھیڑوں کی فوج جس کی کمان ایک شیر کے ہاتھ میں ہو، شیروں کی اس فوج سے بہتر ہے جس کی کمان ایک بھیڑ کے ہاتھ میں ہو۔ 1103 کے سال میں 3 اہم واقعات ہوئے۔ حسن بن صبا کے حشیشین نے شام کے کچھ پہاڑی علاقوں میں اپنے قدم جما لیے۔ یہ لوگ اپنے لیڈر کے معمولی سے اشارے پر مرنے اور مارنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ مذہبی طور پر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مگر عملاً انہوں نے اپنا ایک نیا اور انوکھا دین ایجاد کر رکھا تھا۔ مسلمانوں کے کئی نامی گرامی عالم، دانشور، امراء اور حکمران ان کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ قتل کرنے کے فن میں اس جماعت کے کارکنوں کو اتنی شہرت حاصل ہوئی کہ شام اور ایران میں کئی حکمران ان سے کرائے کے قاتلوں کا کام لینے لگے۔ شام میں انہوں نے امیر ہومس جناح الدولہ کو 1103 میں قتل کر کے اپنی دھاک بٹھا دی۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ کیسے صلیبیوں اور اقتدار کے بھوکے کچھ مسلمان حکمرانوں نے ان کرائے کے قاتلوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا۔ 1103 کے موسم بہار میں بوہیمنڈ ترکوں کی قید سے رہا ہو گیا اور اس نے دوبارہ اینٹیوک کی حکومت سنبھال لی۔ 1103 میں پیش آنے والا تیسرا اہم واقعہ یہ تھا کہ بالڈوین نے ایکڑ کی اہم بندرگاہ پر حملہ کیا جو کہ ناکام رہا۔ ایکڑ فلسطین کی وہ واحد بندرگاہ تھی جو سارا سال ہر موسم میں بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے موزوں رہتی تھی۔ بالڈوین اپنی اس ناکامی سے مایوس نہ ہوا اور اگلے سال مئی 1104 میں وہ ایکڑ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1104 میں بالڈوین آف ایڈیسا اور بوہیمنڈ آف اینٹیوک نے حران کے شہر پر یلغار کی۔ اینٹیوک اور ایڈیسا کی صلیبی فوجوں نے اس یلغار میں حصہ لیا۔ صلیبی فوج کی تعداد 15,000 کے قریب تھی۔ مقابلے میں امیر مردین سکمان اور امیر موصل جکرمش اپنی افواج کے ساتھ نکلے۔ حران شہر کے قریب 7 مئی 1104 کو جنگ ہوئی۔ اگر صلیبی جیت جاتے تو ان کا اثر و رسوخ عراق تک پھیل جاتا اور وہ بغداد کو بھی تھریٹن کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے، مگر جنگ میں انہیں عبرتناک شکست ہوئی۔ بالڈوین آف ایڈیسا اور اس کا کزن جوسلن آف کورٹنے قید کر لیے گئے، جبکہ بوہیمنڈ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر مسلمان اس وقت ایڈیسا کی طرف یلغار کر دیتے تو عین ممکن تھا کہ ایڈیسا کی صلیبی ریاست کا خاتمہ ہو جاتا، مگر ایک بار پھر نااتفاقی کی لعنت نے مسلمانوں کو اپنی فتح کا پورا فائدہ نہ اٹھانے دیا۔ جنگ کے بعد جیکرمش کی فوج نے سکمان کے حصے کا مال غنیمت اور قیدی لوٹ لیے۔ سکمان کی فوج اس بات پر سیخ پا ہو گئی اور قریب تھا کہ دونوں مسلم فوجیں آپس میں لڑ جاتی، مگر سکمان نے اس وقت صبر اور عقل مندی دکھاتے ہوئے اپنے سپاہیوں پر قابو پا لیا اور پرامن طریقے سے ان کو مردین کی طرف واپس لے گیا۔ جکرمش کے لالچ اور زیادتی کا یہ نتیجہ نکلا کہ اب وہ تنہا رہ گیا اور صرف اس کی فوج ایڈیسا کے مستحکم شہر کو فتح کرنے کے لیے ناکافی تھی، چنانچہ اس کو بھی واپس جانا پڑا۔ حران کی شکست کے بعد بوہیمنڈ آف اینٹیوک کو ایک اور مسئلے کا سامنا ہوا۔ پہلی صلیبی جنگ کے وقت صلیبیوں نے رومی شہنشاہ الیکسیس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمام علاقے جو ترکوں نے رومیوں سے چھینے تھے رومیوں کو واپس کر دیے جائیں گے۔ اینٹیوک کی صلیبی ریاست کے تمام علاقے پر اس معاہدے کی روح سے رومیوں کا حق بنتا تھا، مگر بوہیمنڈ نے اینٹیوک پر اپنا ذاتی اقتدار قائم کر لیا تھا۔ حران میں مسلمانوں کے ہاتھوں بوہیمنڈ کی شکست کے بعد رومی شہنشاہ الیکسیس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور 1104 کے موسم گرما میں ترسوس اور لازکیہ کے اہم ساحلی شہر اپنی بحری قوت کے بل پر بوہیمنڈ سے چھین لیے۔ بوہیمنڈ نے اپنے بھتیجے ٹینکرڈ کو ریجنٹ بنا کر اینٹیوک کی حکومت اس کے حوالے کی اور خود اٹلی واپس چلا گیا تاکہ وہاں سے رومیوں پر حملے کر سکے۔ 5 سال تک بوہیمنڈ اور ٹینکرڈ رومیوں سے جنگ میں مصروف رہے۔ 1109 میں ٹینکرڈ نے ترسوس اور لازکیہ دوبارہ فتح کر لیے، مگر بوہیمنڈ یورپ میں رومی فوجوں سے شکست کھا گیا اور اس کو واپس شام آنا نصیب نہ ہوا۔ یہ جنگ اس لیے بھی بہت اہم تھی کہ پہلی صلیبی جنگ کے بعد پہلی دفعہ عیسائیوں نے آپس میں باقاعدہ لڑائی کی تھی۔ وہ اتحاد جس کے ذریعے پہلی صلیبی جنگ میں فتح نصیب ہوئی تھی اب کمزور ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔
28 فروری 1105 کو ریمنڈ آف تولوز وفات پا گیا۔ ریمنڈ پہلی صلیبی جنگ کا واحد لیڈر تھا جس کے ہاتھ کسی علاقے کی بادشاہی نہ آئی تھی، چنانچہ 1101 کی صلیبی جنگ کے بعد اس نے ٹریپولی کے شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی تاکہ وہاں پر اپنا اقتدار قائم کر سکے۔ ٹریپولی کے امیر فخر الملک نے سخت مقابلہ کیا اور ریمنڈ ٹریپولی فتح کرنے کی حسرت دل میں ہی لیے دنیائے فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے جانشینوں نے ٹریپولی فتح کرنے کی کوششیں جاری رکھیں اور آخرکار 12 جولائی 1109 کو وہ اپنی اس مہم میں کامیاب ہوئے۔ صلیبیوں نے شہر فتح کرتے وقت شہریوں کو امان دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر شہر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے خوفناک قتل عام برپا کر دیا۔ اپنی جہالت، شقاوت اور علم دشمنی کا ایک اور ثبوت انہوں نے ٹریپولی کی عظیم الشان لائبریری کو جلا کر دیا۔ یہ لائبریری اس وقت دنیا کی بہترین لائبریریز میں شمار ہوتی تھی اور اس میں کئی ایسی نادر کتابیں موجود تھیں جو صلیبیوں کی بھینٹ چڑھ کر ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئیں۔ ٹریپولی کی فتح کے بعد ریمنڈ آف تولوز کے بیٹے برٹرانڈ نے اس میں چوتھی صلیبی ریاست کی داغ بیل ڈالی۔ ٹریپولی کی صلیبی ریاست اسٹریٹجک لحاظ سے کافی اہم تھی کیونکہ اینٹیوک اور یروشلم کی صلیبی ریاستوں کا لینڈ لنک ٹریپولی کے راستے قائم ہوا۔ 1105 کے موسم گرما میں مصر کی فاطمی خلافت نے فلسطین کو صلیبیوں سے واپس لینے کی ایک اور کوشش کی۔ اس مرتبہ ان کو دمشق کے نئے حکمران طغطغین کا تعاون بھی حاصل تھا۔ 27 اگست 1105 کو شاہ یروشلم بالڈون نے ایک بار پھر رام اللہ کے مقام پر مصری فوج کو شکست فاش دی۔ اس شکست کے بعد اگلے 20 سال تک مصر کی حکومت نے صلیبیوں سے کھلی جنگ کرنے کی ہمت نہ کی۔ اس جنگ میں مصری اور دمشق کی متحدہ فوج کی تعداد 7000 کے لگ بھگ تھی، جبکہ صلیبیوں کی تعداد ان سے کافی کم تھی۔ 1108 میں بالڈون آف اڈیسا کو امیر موصل نے رہا کر دیا، مگر جلد ہی امیر موصل کی اپنی بھی چھٹی ہو گئی اور مودود نامی ایک سلجوقی جنرل موصل کا تابق بن گیا۔ پہلی صلیبی جنگ کے آغاز کو 12 برس گزر چکے تھے، مگر ابھی تک مسلمانوں کو ایک بھی قابل لیڈر میسر نہ آیا تھا۔ مودود کی شکل میں مسلمانوں کو پہلا قابل لیڈر ملا جو اگلے چند سال تک صلیبیوں کے لیے خطرہ جانکاہ بنا رہا۔ 1110 میں بالڈون نے بیروت اور سیڈون کے شہر فتح کر لیے۔ اب شام و فلسطین کا تقریباً پورا ساحل صلیبیوں کے تسلط میں آ گیا تھا۔ صرف ٹائر اور اسکلون کے شہر مسلمانوں کے پاس رہ گئے تھے۔ اسی سال مودود نے موصل کی طرف سے اڈیسا کی صلیبی ریاست پر حملے کیے اور دریائے فرات کے مشرقی جانب واقع صلیبی علاقے تاخت و تاراج کر دیے۔ صرف اڈیسا کا شہر اور چند قلعے محفوظ رہے، باقی علاقوں سے عیسائی آبادی نقل مکانی کر گئی۔ 1111 میں شاہ یروشلم بالڈون نے اسکلون اور ٹائر پر حملے کیے، مگر دونوں حملے ناکام رہے اور بالڈون کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اسکلون جغرافیائی لحاظ سے بہت اہم اس لیے بھی تھا کیونکہ یہ شہر مصر کو شام و فلسطین سے لنک کرتا تھا۔ اگر صلیبی اس شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر مسلمانوں کے لیے مصر کی طرف سے فلسطین پر حملہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ ستمبر 1111 میں مودود نے دمشق اور حلب کے حکمرانوں کو ساتھ ملا کر صلیبیوں پر چڑھائی کا ارادہ کیا، مگر مہم کے آغاز میں ہی حلب کے حکمران رضوان نے غداری کی اور اپنی فوج لے کر حلب میں مودود کے خلاف ہی قلعہ بند ہو گیا۔ مودود نے پھر بھی پیش قدمی جاری رکھی اور شیزر کے مقام پر اس کا سامنا بالڈون کے زیر قیادت صلیبی فوج سے ہوا۔ دونوں حریف تعداد میں تقریباً برابر تھے۔ کئی دن تک دونوں لشکر آمنے سامنے موجود رہے۔ کچھ جھڑپوں میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر اس موقع پر دمشق کے امیر طغطغین نے مودود کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور مودود مجبوراً اپنی فوج کے ساتھ موصل کی طرف واپس چلا گیا۔ نتیجتاً یہ مہم بھی مسلمانوں کی غداری اور سازشوں کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ دسمبر 1112 میں اینٹیوک کے ریجنٹ ٹینکرٹ کا انتقال ہو گیا۔ ٹینکرٹ بے اولاد تھا اور اس کی جگہ اس کا کزن روجر آف سلیرنو ریجنٹ آف اینٹیوک بن گیا۔ 1103 میں شاہ یروشلم بالڈون نے دمشق پر حملہ کر دیا۔ حاکم دمشق طغطغین نے مودود سے مدد طلب کی۔ مودود کو 2 سال پہلے کی گئی طغطغین کی سازشیں یاد تھیں، مگر اس کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ اگر دمشق پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا تو یہ بات شام کے مسلمانوں کے لیے موت کا پروانہ ثابت ہوگی۔ چنانچہ اپنی ذاتی فیلنگز کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اپنی تمام فوج کے ساتھ طغطغین کی مدد کے لیے روانہ ہو گیا۔
28 جون 1113 کو دریائے اردن کے قریب السنابرہ کے مقام پر مودود اور تغتگین کا سامنا شہنشاہ بالڈون کی فوج سے ہوا۔ لڑائی کے آغاز میں ہی مسلمان لشکر نے پسپائی اختیار کی اور بالڈون نے فتح کے جوش میں آ کر ان کا فوراً پیچھا کیا۔ بالڈون جلد بازی میں مسلمانوں کی فینڈ ریٹریٹ کی چال کو سمجھ نہ سکا اور اس کو مسلمان فوج کے گھیرے میں آ کر اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بالڈون تو اپنے تیز رفتار گھوڑے کی بدولت گھیرا توڑ کر بھاگ نکلا، مگر اس کی فوج کا بیشتر حصہ نیست و نابود ہو گیا۔ اس موقع پر راجر آف سلیرنو اینٹیوک کی فوج کے ساتھ بالڈون کو بچانے آن پہنچا۔ راجر آف سلیرنو نے انتہائی بہادری سے مسلمانوں کو مزید آگے بڑھنے سے اس وقت روک لیا۔ مودود اور تغتگین دریائے اردن کے مشرق میں صلیبی علاقوں کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد دمشق واپس چلے گئے۔ ستمبر 1113 میں نماز جمعہ کے موقع پر اطابق موصل مودود کو ایک شخص نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے قتل کر دیا۔ قاتل کو بھی فوراً قتل کر دیا گیا اور وہ یہ راز سینے میں لیے ہی مر گیا کہ کس نے اس کو مودود کے قتل کا حکم دیا تھا۔ کئی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ صلیبی شہنشاہ کی سازش تھی، مگر اکثریت نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ مودود کو قتل کرانے والا کوئی اور نہیں مگر دمشق کا حکمران تغتگین ہی تھا، جو مودود کی کامیابیوں کی بنا پر اس کو اپنی حکمرانی کے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا۔ دیکھا جو تیر کھا کر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ قاتل جو کوئی بھی تھا، اس نے صلیبیوں کو اپنے ایک انتہائی خطرناک دشمن سے نجات دلا دی۔ مودود کے جاں بحق ہونے کے بعد مسلمانوں میں پھر ایک پاور ویکیوم پیدا ہو گیا جس کا صلیبیوں نے فائدہ اٹھایا۔ مودود کے بعد ایک اور سلجوکی جنرل برسوک اطابق موصل بنا۔ 1115 میں برسوک نے صلیبیوں کے خلاف ایک مہم کا آغاز کیا، مگر شمالی شام میں سارمن کے مقام پر اینٹیوک کے حکمران راجر آف سلیرنو نے اپنی قلیل فوج سے اس کو شکست فاش دی۔ راجر آف سلیرنو کو اس فتح سے بہت ناموری حاصل ہوئی اور یورپ تک اس کی اس فتح کے چرچے ہوئے۔ 1115 میں ہی شاہ یروشلم بالڈون نے شوبک کے مقام پر ایک قلعہ تعمیر کروایا جس کا نام لاکرک ڈی مونٹریال رکھا گیا۔ یہ قلعہ بہت اہم مقام پر واقع تھا کیونکہ اس قلعے میں مقیم صلیبی فوج شام اور مصر کے درمیان زمینی راستے کو آسانی سے منقطع کر سکتی تھی۔ 2 اپریل 1118 کو شہنشاہ یروشلم بالڈون کا انتقال ہو گیا۔ بالڈون جب بادشاہ بنا تو یروشلم کی صلیبی ریاست ہر طرف سے دشمنوں میں گھری ہوئی تھی، مگر اس نے بہادری اور عقل مندی سے حکومت کی، مسلمانوں کے انتشار اور باہمی عداوتوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ نتیجتاً 18 سال حکومت کرنے کے بعد جب وہ مرا تو شام و فلسطین کا تمام ساحل ٹائر کے شہر کے علاوہ صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ جنوب کی طرف اس کے تعمیر کردہ قلعہ کرک کی وجہ سے مصر اور شام کا زمینی راستہ بھی صلیبیوں کی زد میں آ گیا تھا۔ بالڈون کی کامیاب ڈپلومیسی کی وجہ سے تمام صلیبی ریاستیں متحد جبکہ مسلمان آپس میں دست و گریبان رہے۔ بالڈون نے مرتے وقت ایک سٹیبل اور مضبوط ریاست اپنے جانشین کے حوالے کی۔ وہ مسلمانوں کا دشمن تھا مگر ایک قابل حکمران تھا۔ بالڈون لا اولاد تھا، چنانچہ اس کی موت پر شاہ یروشلم کا تاج اس کے کزن اور والی اڈیسا بالڈون آف لیبورک کے سر پر رکھا گیا۔ بالڈون آف لیبورک نے بالڈون دوم کے لقب سے اقتدار سنبھالا۔ اڈیسا کی حکومت اس نے اپنے یار غار جوسلن آف کورٹنے کے سپرد کر لی۔ یہاں پر میں اس قسط کا اختتام کروں گا۔ ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔